وسلم دائما أبدا على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الجمعہ سیریز میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ کافی وقفے کے بعد آپ کے روبرو ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ آج کی سیریز کا ہمارا عنوان ہے تحریک آزادی میں خواتین کا کردار۔ محترم حضرات، چند روز کے بعد ہم 75واں جشن آزادی منا رہے ہوں گے۔ اس موقع پر ہمارے ملک میں مختلف طرح کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں، مختلف تقریبات ہوتی ہیں اور ان میں مجاہدین آزادی کی قربانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز جس کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر خواتین کی خدمات کا تذکرہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خواتین کا جو حصہ ہے تحریک آزادی میں وہ مردوں سے کچھ کم رہا ہے۔ حالانکہ تاریخی طور پر یہ بات غلط ہے۔ خواتین نے تحریک آزادی میں ہمیشہ مردوں کے شانہ بشانہ مل کر کام کیا ہے اور ہر پہلو سے انہوں نے تحریک آزادی کی خدمت کی ہے۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے ایسی خواتین بھی آتی ہیں جنہوں نے باقاعدہ انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں مورچہ سنبھالا ہے، جنگی قیادت کی ہے، اور بے شمار خواتین نے فوجی بن کر، سپاہی بن کر انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا ہے۔ اسی طرح ایسی خواتین کی بھی بڑی تعداد ہمارے سامنے آتی ہے جنہوں نے تحریک آزادی کے لیے جیلوں کی سزائیں کاٹی ہیں، کئی سال وہ جیلوں میں رہی ہیں، انہوں نے جرمانے تک بھرے ہیں۔ بعض خواتین جن کی تعداد اگرچہ کم ہے ایسی بھی ملتی ہیں جنہوں نے اپنے مردوں کے ساتھ کالا پانی کی سزا کاٹی ہے۔ اور ان کے علاوہ مختلف پہلو ہیں خواتین کی خدمات کے جو تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں۔ خواتین نے جمعیتوں، کانفرنسوں اور پروگراموں کی صدارت بھی کی ہے۔ انہوں نے اس طرح کی کانفرنسیں، اس طرح کے پروگرام منعقد بھی کیے ہیں جو تحریک آزادی کو فروغ دینے کے لیے منعقد کیے جاتے تھے۔ انہوں نے اس طرح کی خواتین کی جمعیتیں بھی بنائی تھیں جو جمعیت انگریزوں کے خلاف خواتین کو فوجی اور جنگی ٹریننگ دیتی تھی۔ انہوں نے انگریزوں کی جاسوسی جیسا خطرناک کام بھی کیا ہے۔ باقاعدہ کچھ خواتین کی ٹیم جو ہے اس کام پر مامور رہتی تھی کہ وہ انگریزوں کے حالات کا جائزہ لیتی اور پھر اپنے ذمہ داروں کو آ کر ان کی خبر کرتی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، تاریخ میں پاتے ہیں کہ بعض خواتین نے تحریک آزادی کے لیے اخبارات اور رسائل بھی جاری کیے ہیں اور اس کی ادارت کا کام سنبھالا ہے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ اگر بعض خواتین کے شوہر جیلوں میں چلے گئے اور وہ کوئی رسالہ نکالتے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں خواتین نے اس رسالے کو یعنی اس نہج پر باقی رکھا ہے اور اس کی اشاعت کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کا عظیم الشان کام بھی انجام دیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نے تحریک آزادی کے لیے مختلف شہروں کے، بلکہ کہا جائے بعض دیگر ملکوں کے بھی اسفار کیے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے جو ہے تحریک آزادی کے لیے شہر جا کر، گاؤں جا کر چندے بھی کیے ہیں۔ غرض یہ کہ جس پہلو سے بھی دیکھا جائے خواتین تحریک آزادی میں ہمیشہ پیش رہی ہیں، اور کسی بھی پہلو سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواتین کا حصہ مردوں سے کم ہے، بلکہ اگر ہم غور کریں تو جن مرد حضرات نے تحریک آزادی میں، جہاد آزادی میں بہت بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، ان کی خواتین کا حصہ بھی ان سے کچھ کم نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ مرد حضرات جب ہی قربانی پیش کر سکے جب پیچھے سے ان کی خواتین نے، ان کی بیگمات نے ان کو سپورٹ کیا۔ اس لیے مولانا حسرت موہانی نے کہا تھا کہ اگر بیگم حسرت، بیگم آزاد اور کملا نہرو جیسی بیویاں نہ ملتی تو حسرت موہانی کسی اخبار کے ایڈیٹر ہو کر رہ جاتے، مولانا آزاد صرف الہلال اور البلاغ نکالتے رہتے، اور پنڈت جواہر لال نہرو ایک اچھے بیرسٹر ہو کر رہ جاتے۔ یعنی اگر انہوں نے یہ قربانیاں پیش کی، یہ خدمات پیش کی، تو اس میں ان کی بیگمات کا بڑا رول رہا ہے۔ اسی طرح تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ بڑی تعداد میں خواتین ایسی ہیں جن کے شوہروں کو، جن کے باپ بھائیوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے ہر طرح کی مشقتیں، تکلیفیں، تنگ دستی اور بدحالی کا سامنا کیا، لیکن کبھی زبان پر اف تک نہیں آیا، خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ
انہوں نے تحریک آزادی کو فروغ دینے کے لیے اور ملک کو آزاد کرانے کے لیے ان تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ مولانا آزاد کی بیوی مستقل اپنے شوہر کو خط لکھتی رہتی تھی جب وہ جیل میں بند تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنی بیماری کا شکوہ نہیں کیا۔ مولانا حسرت موہانی کی بیوی نے ہزاروں تکلیفیں اٹھائیں، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر سیف الدین کی بیوی سعادت بانو نے بھی بے شمار جو ہے تکلیفیں برداشت کی، لیکن کبھی اپنی زبان پر شکوہ تک نہیں لے کر آئیں۔ تو ایک ہم یعنی سرسری جائزہ بھی لیں تو سامنے آتا ہے کہ خواتین نے ہمیشہ جو ہے تحریک آزادی میں مل کر کام کیا ہے، اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ رہی ہے، کسی بھی اعتبار سے ان کا حصہ مردوں کی خدمات سے کم نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح اس جشن آزادی کے موقع پر مرد حضرات کی قربانیوں کا، ان کی خدمات کا، ان کے کردار کا تذکرہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خواتین کی خدمات کا بھی تذکرہ کریں۔ اور جس طرح تحریک آزادی میں مرد حضرات میں مسلم حضرات پیش رہے ہیں، اسی طریقے سے خواتین کے تذکرے میں بھی یہ پہلو ہم کو صاف نظر آتا ہے کہ مسلم خواتین ہی ہمیشہ پیش رہی ہے۔ اس وقت یہ مختصر سا وقت ہے، اس میں ہم خواتین کے نام نہیں شمار کرا سکتے، ایک سرسری سے تذکرہ ہم نے کر دیا ہے تاکہ یہ پیغام عام کیا جا سکے کہ اس موقع پر خواتین کی خدمات کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔